اگلا اسی سے ہے کہ ہم نے بچپن سے یہ سن رکھا ہے کہ بڑے بزرگوں سے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چند منافقین تھے، اس لیے جو ہے وہ اپنے جو ہے بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، تو ابتدا میں رفع الیدین کا حکم ہوا اور پھر جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو وہ یہ جن بزرگوں نے آپ کو پٹی پڑھائی ہے کہ وہ بغلوں میں رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ان بزرگوں سے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ عید کی نماز میں حنفیوں نے بت رکھے ہوتے ہیں جو عید میں وہ زائد 6 تکبیریں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور عشاء کی نماز فرض تک تو بت نہیں رکھے ہوتے، اور وطر میں وہ ایک بت رکھے ہوتے ہیں جو یوں کر لیتے ہیں. اور دوسرا یہاں پہ آپ بت رکھ بھی لیں پوری نماز میں گر نہیں سکتا، ایسی ایکٹنگ سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کہانی ہے. اچھا جب میں نے ان کو بتایا نا کہانی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا، تو یہ کون کہا ہے کیا ہے؟ یہ پبلک کو کہانی کس نے کرائی ہے؟ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں یہ اکیڈمی سے سیڑھیاں اتر کے باہر جا رہا ہوں تو ایک بھائی نے مجھے روک لیا کہ جی یہ مجھے بتائیں کہ یہ رفع الیدین کے اوپر ہمیں یہ حنفی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں. میں نے کہا میں کیا کہتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بخاری مسلم پڑھ لیں نماز کا طریقہ. وہاں ایک بندہ جو پوڈری تھا، وہ نشے کی حالت میں یا درمیانی حالت میں تھا، وہ بتا رہا تھا، کانفیڈنس لیول اس کا یہ کہتا ہے جی مولانا میں انہوں نے دسنا مسئلہ کیا ہے، وہ بت رکھ کے آندے سن تا رفع الیدین ہوندا سی. تو اس کو کسی رحمت اللہ علیہ نہیں سکھایا نا. رفع الیدین کے حق میں یہ جو دلیل ہے بتوں والی، یہ رفع الیدین والے نے تو نہیں سکھائی نا، اینٹی رفع الیدین نہیں سکھائی بھی ہے نا. اب یہ منکر ہو گئے. میں نے خیر اس کی تسلی سے بات سن لی. میں نے کہا میرے بھائی یہ میں اب اس کو کہتا کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے، اس بیچارے کو کیا پتا. میں نے کہا آپ عید کی نماز پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہی شاید عید کی ہو. کہتا جی ہاں جی. تو میں نے کہا اس میں تو بار بار یوں نہیں کرتے. آہو جی یہ تو میں کدے سوچیا ہی نہیں. میں کہا مولوی کو پوچھ کے آنا ہے کہ اس داڑے بت رکھے ہوندے نے تسی. بالکل کہانی ہے اور یہ بالکل جھوٹ ہے. مجھے بتائیں وہ مسلمان جن میں سیدنا علی ابن ابی طالب، سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین جیسے دبنگ صحابہ موجود ہوں، وہاں کسی منافق کی جرأت ہے کہ بت رکھ کے پیچھے کھڑا ہو؟ اور منافق تو ڈرتے تھے ان لوگوں سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں منافق بیمار بھی ہوتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا کہ اسے لوگ جان نہ لیں، اور جو کامل مومن تھے وہ بھی بیماری میں نماز نہیں چھوڑتے تھے. حتیٰ کہ مسلم کے الفاظ ہیں اگر 2 بندوں کے سہارے ان کو ٹیک لگا کے مسجد میں آنا پڑتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے کہ انہیں منافق نہ سمجھا جائے. تو اس گھٹن کے ماحول میں، شیطان کے لیے جو گھٹن کا ماحول ہے اور ایمان والا ماحول، کسی کی جرأت ہے کہ وہ بت رکھ کے آئے، جہاں پہ بیمار بندہ بھی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے کہ یہ لوگ منافق نہ سمجھ لیں، تو وہاں پہ منافق بت رکھ کے نماز پڑھتے ہوں گے. بڑی کہانی کرائی جائے پڑھے گئے ہو نا، پرانی کہانیاں، پرانے بزرگ، پرانے فرقے رحمت اللہ علیہ انا للہ. مر مر گئے سارے سر. یہ پرانی گلاں کوئی نویں گلاں لے آؤ، سب ختم ہو گئی.